دنیا میں جس طرح انسانوں کے حقوق ہیں، اسی طرح جانداروں یعنی جانوروں کے حقوق بھی ہیں۔ جس طرح انسان کا قتل بہت بڑا قتل ہے، اس طرح دوسرے جانداروں کو مارنا بھی بہت بڑا جرم کہلاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 6 ایسے جاندار یعنی جانور بتاؤں گا جن کا قتل کرنا مارنا بہت ہی بڑا جرم ہے اور گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ویڈیو آپ پوری دیکھیں اور کسی بھی اس پوائنٹ کو مس نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کسی بھی پوائنٹ کو مس کریں اور ایسا جانور جسے آپ مارتے ہوں تو آپ کو ہو سکتا ہے بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا جو جاندار ہے وہ ہے شہد کی مکھی بی، جو کہ شہد بناتی ہے۔ یہ ہے تو بالشک ایک حشرات یعنی ایک مکھی کیڑا وغیرہ سمجھ لے جاندار ہے، لیکن ایک بہت ہی مقدس ہے، کیونکہ دوسری مکھیوں کی طرح یہ نہیں ہے جو گند اکٹھا کرتی ہیں یا گند پر بیٹھتی ہیں، بلکہ یہ پھولوں کا رس چوستی ہے اور ہمیں بہت ہی مقدس غذا جو ہے وہ فراہم کرتی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور اس کے بارے میں ایک وحی بھی نازل کی گئی ہے۔ لہٰذا اس کو مارنا جو ہے وہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جرم ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر آتی ہے چیونٹی، ٹھیک ہے، جسے ہم آنٹ کہتے ہیں انگلش میں۔ یہ اس کا ذکر جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی نسبت ہے، اس کی منسوب ہے۔ وہ جو واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو لشکر جب آ رہا تھا اور چیونٹی نے آپس میں بات کی، یہ بھی ہے۔ اور دوسری اس کی نسبت یہ ہے کہ اس نے بارش کے لیے جو ہے وہ دعا کی تھی، تو جس پر دوسری مخلوقوں پر بھی انسانوں پر بھی بارش برسائی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ اس کیڑی کو مارنا گناہ ہے، کیونکہ یہ دعا کرنے والی مخلوق ہے، ایک رحمت دل مخلوق ہے۔ نمبر 3 پہ ہے مینڈک، ٹھیک ہے، سن کر آپ کو شاید بڑی حیرانگی ہوگی، لیکن یہ ایسا جانور ہے جو تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا، نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، تو اس وقت مینڈک نے شاید اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی، اپنی منہ میں پانی ڈال کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے اس جانور کو مارنا بھی گناہ ہے اور جو ہے وہ جرم قرار دیا جاتا ہے، تو یہ ایک خیر اور بھلائی والی جانور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے ہدہد۔ یہ پرندہ، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس پرندے کو منسوب کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کو ملکہ بلقیس کا جو ہے تخت، ٹھیک ہے، اس کا جو اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے بھیجا تھا کہ اس کا پتہ لگاؤ اور مجھے بتاؤ۔ اس پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ آ کر اس کی خبر دی تھی۔ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ پرندہ بہت عقل مند سمجھا جاتا ہے اور وفادار پرندہ بھی ہے۔ اس نے اور جگہ پر بھی بہت ساری جگہ پر مدد کی تھی، اس لیے اس کو مارنا جو ہے وہ گناہ ہے اور جرم ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے چھپکلی خور یعنی چھپکلی کھانے والے جانور، جو کہ چمگادڑ بھی سمجھا جاتا ہے یا پھر الو بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کے ذکر جو ہے وہ نسبت اس سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، چکر کاٹ رہے تھے، تو اس نے ان کو کعبے کی ترکیب دلائی تھی کہ کس طرح آپ نے ترکیب یعنی یادداشت کروائی تھی یا دھیانی یا پھر ترکیب دلائی کس طرح چکر وغیرہ کاٹنے، الو تھا یا کوئی اور جانور تھا، چمگادڑ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا یا پیغام دینے والا جانور ہے، اس کو بھی مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 6 پر ہے ابابیل، ٹھیک ہے۔ یہ پرندہ ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ بدر میں اس نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اس پرندے نے کنکریاں پھینکی تھی، یہ کفار لشکر جو ہے اس پر، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اور بھی اس کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کے مشکلات اور مصائب پر بھی روتا ہے اور صورت حمد کی تلاوت بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جنگ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اس نے مدد کی اور وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی یہ پرندہ جو ہے بہت ہی مقدس پرندہ ہے، اس کو اس لیے مارنے سے منع کی گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے آنے والی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، شکریہ۔